بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ترکی کے تاریخی ڈرامہ ارطغرل میں ارطغرل غازی کے علاوہ جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے۔ ڈرامہ میں دیکھا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارطغرل غازی کی راستے میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ارطغرل غازی اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی میں موجود جوہر کو پہچان لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی جب بھی کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ارطغرل غازی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور پھر شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارطغرل کی کامیابی دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اچانک کسی نہ کسی طرح کی ارطغرل غازی کو مدد مل جاتی ہے۔ اس طرح وہ دشمنوں کے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے دشمن ان پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاریخ ان دونوں شخصیات کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا تاریخی واقعات و شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ارطغرل میں دونوں کے درمیان جو تعلق دیکھا گیا ہے وہ درست ہے، یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار پیش کیا گیا ہے؟ کیا شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ارطغرل غازی کا دور ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ 12ویں صدی کی عبقری شخصیت اور عظیم فلسفی مفکر اور محقق دانشور ہیں۔ عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوران، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیاء میں سے ایک شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تقریباً 500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الفتوحات المکیہ ہے، جس کے 560 ابواب اور 4000 صفحات ہیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صوفیاء نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے، اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا نام محی الدین محمد ابن العربی الاندلسی ہے۔ اندلس کے شہر موریسیا میں 1165 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم عربی النسل تھے، اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم طائی کی نسل سے ہیں۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت اندلس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ اندلس کے صوبہ اشبیلا کے حاکم کے یہاں آپ کے والد محترم کا اثر و رسوخ تھا، اور دربار میں آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم و تربیت پائی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کو سنائی دیتی ہے، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جام ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تصوف، فقہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہے ان کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب ملک نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر 1194 عیسوی میں مراکش پہنچتے ہیں۔ یہاں ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے۔ مراکش میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک خانقاہ قائم کرتے ہیں اور تصوف کو فروغ دیتے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں ان کا طویل حلقہ بن جاتا ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ 1199 عیسوی میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ چند سال کے بعد وہ وہاں سے 1299 عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تقریباً 2 سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کی تصنیف شروع کی۔ اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد
یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارطغرل غازی سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ 1210 عیسوی میں کونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیائی کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس درمیان شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دمشق، حلب، بغداد، مکہ مکرمہ اور یروشلم مستقبل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی دور میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل غازی کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھی۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ ارطغرل غازی کی تاریخی ولادت 1190 عیسوی ہے، جبکہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت 1165 عیسوی ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 عیسوی کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات 1240 میں ہوئی ہے اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارطغرل غازی کے شباب کا ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتے ہیں۔ جن دنوں ارطغرل غازی اناطولیہ میں ہوتے ہیں، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کونیا میں ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامہ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اناطولیہ میں موجود قائی قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے پہلے سیزن سے لے کر تقریباً چوتھے سیزن تک شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارطغرل غازی کے تعلقات کو دیکھا گیا ہے، اور یہ دور 1215 سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اس دور میں ارطغرل غازی جوان تھا اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ضعیف تھے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈرامہ ارطغرل کے رائٹر محمد بوزدیق کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کے روحانی پیر و مرشد شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات تھی اور ارطغرل غازی کو نیک صالح بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی۔ اسی بنیاد پر ڈرامہ میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارطغرل میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار ڈرامہ کو چار چاند لگاتا ہے۔ یہ کردار جس اداکار نے ادا کیا ہے ان کا نام عثمان سرگود ہے، ترک کے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ یہ 20 فلم اور ڈرامہ میں کام کر چکے ہیں۔